بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں؟ حزن غم کو کہتے ہیں، خوف ڈر کو کہتے ہیں۔ تو جو کچھ قرآن کریم کی لغت کی کتب میں اس کی تفصیل ہے، اس کا اجمال اور اختصار یہ ہے کہ اپنی ذات پر ناپسندیدہ خطرے کے مسلط ہونے کا نام خوف ہے۔ جیسے کسی کوئی کہتا ہے کہ مجھے شیر سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس بات کا خوف آ رہا ہے، تو اپنی ذات کے اوپر ناپسندیدہ چیز جو ہے اس کے وارد ہونے کے خطرے کا نام خوف ہے۔ اور کسی محبوب سے جدا ہو جانے کے خطرے کا نام غم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسے بیٹے کے مرنے کا خوف ہے، بلکہ یہی کہتے ہیں اسے بیٹے کے وصال کا غم ہے۔ غم محبوب چیز کے جدا ہونے کے ڈر کا نام ہے، خوف اپنے ہلاک اور ضائع اور ناپسندیدہ چیز کے وارد ہونے کا نام ہے۔ تو جس کا سینہ خوف الہی سے اتنا پر ہو کہ کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ رہے، تو اسے پھر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف کیسے ہو؟ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجن۔ حضرت محبوب الہی کی مجلس میں نصیر الدین چراغ دہلوی کو آپ نے کہا کوئی نیا کلام پیش کرو، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجن، کہ نصیر الدین کے سینے میں عشق الہی اس قدر سما گیا ہے کہ کسی اور چیز کے ذرے کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ میرے سینے میں داخل ہو سکے۔ این طرف تماشا بین دریا بہوبا بندر، یہ عجیب تماشا ہے کہ پورا سمندر سمٹ کر ایک بلبلے میں آ گیا ہے، اور اس پہ محبوب الہی کو وجد ہو گیا۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ نصیر الدین صحیح کہتا ہے، اس کی یہی حالت ہے کہ اس کے سینے میں جز عشق الہی کے کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو وہاں خوف کیا آئے گا جہاں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ کسی غیر کے خوف کی گنجائش ہی نہیں رہی، تو غیر کا خوف کیا ہوگا؟ تو یہ معنی نہیں ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے بے خوف ہو جاتا ہے، کسی سے غلط سمجھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ساری مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے، مگر خالق کا خوف اس کے دل میں پورا سما جاتا ہے۔ یخافون ربہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ چونکہ خوف الہی نے ان کے پورے دل اور سینے کو گھیر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی تمام خوفوں سے اللہ نے بری کر دیا۔ سرکار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے تمام اہم چیزیں اور ان کا خوف ترک کر کے اللہ کے خوف کو اور آخرت کے خوف کو اپنے دل پر مسلط کیا، تو کفاہ اللہ تعالی، اللہ اسے دنیا کی تمام پریشانیوں کے مقابلے میں خود کافی ہو جائے۔ وَمَن تَشَبَّعَتْ بِهِ الْهُمُومُ إِلَىٰ أَحْوَالِ الدُّنْيَا، اور جس کو دنیاوی معاملات کی پریشانیاں
لے کے پھرتی رہیں کہ ایک سے نکلا تو دوسری آ گئی، دوسری سے نکلا تیسری آ گئی، اور اس کی پوری فکر نہ تو اللہ کی طرف ہوئی نہ آخرت کے گھر کی طرف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اسے دنیا کی کسی جنگل کی گھاٹی میں ہلاک کر دے۔